خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں اپنے خدا زندہ مالک کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں بلیس کیا ہے، اس نے ہمیں برکت دی ہے۔ خدا نے اپنا رحم اور فضل ہم پر کیا ہے۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور وہ سلسلہ اناجیل مقدس کے اوپر ہے، خداوند کی انجیل کے بارے میں، خداوند کی خوشخبری، خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھی گئی جو اناجیل ہیں۔ نئے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 انجیلوں کا ذکر ہے، اور 4 اناجیل ہیں جو 4 مختلف لوگوں نے لکھی، اور اس کے بعد ہم انجیل کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں خوشخبری کی بات کو، جس میں رسولوں کے اعمال، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خط ہیں، اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب ہے جو کہ انجیل کا ہی حصہ ہے۔ سو آل ٹوگیدر پورا نیا عہد نامہ ایک طرح سے انجیلی بیان ہی ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ انجیلی بیان ہو جیسے پہلے 4 اناجیل، یا پھر اعمال کی کتاب جس میں انجیل کو ہم ایکشن میں دیکھتے ہیں، یا پھر خطوط جس میں انجیل کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسیح کی تعلیم کی ایکسپلینیشن جو ہے اب مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد ہمیں کرنی ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم پرانے عہد نامے کو بھی اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے مسیح کی انٹرپریٹیشن اور مسیح کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہمیں اب ہر چیز کو نئے عہد کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فائنل انجیلی بیان مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، جو کہ 5ویں انجیل کہلاتا ہے، جس میں مسیح کی سیکنڈ کمنگ یعنی کہ دوسری آمد کی خدمت کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ سو تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم آج دیکھیں گے، اور کل بھی متی کی انجیل کا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ اس طرح آگے بڑھتے جائیں گے اور ایک ایک کر کے اناجیل کو ہم پڑھتے چلے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان انجیلی بیانات کو ہم بڑے غور سے دیکھیں، پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور اس کے اندر جو میسج ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں لیں تاکہ خدا ان کا نام جلال پائے، اور ہم ان انجیلوں کو، مسیح کی تعلیم کو، مسیح کو اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ بنا لیں، اور اپنی زندگی، اپنے روزمرہ کی چال چلن، اور اپنے انداز و فکر، اور اپنے سوچنے کی طریقہ کار کو، اپنے عمل کرنے کے طریقہ کار میں مسیح کی تعلیم کو ضرور شامل کریں۔ تو 4 انجیلیں یسوع کی زندگی اور تعلیمات کے فرق پہلوؤں کا بیان کرتی ہیں۔ اعمال کی کتاب تفصیل سے بیان کرتی ہے کہ یسوع کے ابتدائی پیروکاروں پر کیا گزری، اور کس طرح انہوں نے یروشلم سے شروع کر کے رومی سلطنت کے دوسرے علاقوں میں یسوع کا پیغام پہنچایا۔ اور لفظ انجیل پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب خوشخبری ہے، جیسے مرکز کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ اور غور کریں کہ مرکز نے اپنی انجیل میں یسوع مسیح کا تعارف ابن خدا سے کروایا ہے، متی نے اپنی انجیل کا تعارف ابن داؤد اور ابن آدم کے طور پر کروایا ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھیں گے، یہ ان کو لکھنے کے مقاصد کیا تھے ان باتوں کو۔ انجیل جو لفظ ہے وہ یونانی زبان میں یو انجیلیون سے نکلا ہے، جو کہ عربی زبان میں انجیل بنا اور اردو میں پھر آیا، اور اسی مفہوم میں ایک اور لفظ بشارت بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بشارت دینے والے کو مبشر کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں ایوینجلسٹ کہا جاتا ہے۔ انجیل سے ہی لفظ ایوینجلسٹ ہی نکلا ہے۔ تو یہ اناجیل جو ہیں یہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے تقریباً 30 سے 60 سال کے عرصے کے دوران میں موجودہ صورت میں لکھی گئی تھیں۔ یسوع نے بذات خود کوئی انجیل نہیں لکھی، جیسا کہ ایک عام تاثر ہے، ایک عام نظریہ ہے کہ شاید یسوع مسیح نے انجیل لکھی، کیونکہ یہ نظریہ جو ہے ہمارے اسلامک جو بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کے جو نبی ہیں ان پر وہ بقول سب جو مانتے ہیں وہ کہ وہ کتاب جو ہے ان کی مذہبی کتاب ان کے نبی پر اتری، تو اور وہ کہتے ہیں کہ جو موسیٰ جو ہے وہ توریت لے کر آئے، اور داؤد نبی نے زبور لکھے، حالانکہ زبور بہت سارے لوگوں نے لکھے، تو وہ عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ انجیل بھی ایسے ہی مسیح پر کتاب کی شکل میں اتری ہونی چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور کتاب کی شکل میں جو تعلیم نکلی وہ انجیل ہونی چاہیے، اس لیے وہ پھر دعویٰ کرتے ہیں جی بدل گئی، اور اس طرح یہ سب کچھ کہتے ہیں۔ لیکن وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ انجیل میں مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے، مسیح کی زندگی کی ساری جو ہے وہ
مسیح کی جو زمینی خدمت ہے اس کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں مسیح کے الفاظ لکھے ہیں، لیکن یہ مسیح کے شاگردوں نے ان کو قلم بند کیا ہے۔ یسوع مسیح نے بذات خود کوئی تحریر نہیں لکھی، تاہم جو انجیل لکھنے والے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں وہ باتیں اور عینی گواہوں کے وہ بیان لکھے ہیں جو ان سالوں کے دوران ان تک پہنچے تھے، جو انہوں نے خود دیکھے اور سنے۔ شروع میں تو یسوع کے اولین پیروکار پیغام سنانے میں ایسے جوشیلے تھے کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اس کی تعلیمات اور کاموں کے بارے میں لکھ رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن یسوع کے اولین پیروکار اور عینی گواہ جوں بوڑھے ہوتے اور مرتے گئے تو واضح ہونے لگا کہ اس کی تعلیمات اور کاموں کا اور اس کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر جو ہے تحریری طور پر لکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلی 4 جو انجیلیں ہیں اس میں سے 2 جو ہیں وہ مسیح کے ڈائریکٹ شاگردوں نے لکھی ہیں، ایک متی کی انجیل اور یوحنا کی انجیل۔ باقی 2 اناجیل جو ہیں وہ یسوع کے شاگردوں نے لکھی ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مرکس جو تھے وہ پطرس رسول کے شاگرد تھے، تو مرکس کی انجیل کو پطرس کی انجیل بھی کہا جا سکتا ہے ایک طرح سے، کیونکہ جو پطرس رسول نے اپنا بیان ان کو بتایا وہی انہوں نے لکھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل جو ہے، لوکا نے جو کہ تحقیق کرنے والے تھے، محقق تھے، انہوں نے اپنی انجیل جو ہے وہ ساری تحقیقات کر کے تمام عینی گواہوں سے، جو عینی شاہدین ہیں، جو کہ وٹنس ہیں، آئی وٹنس ہیں اکاؤنٹ کے، یا فرسٹ ہینڈ وٹنس ہیں، یا جو ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس ہیں ان وٹنس کے، جنہوں نے وہ باتیں ان تک پہنچائیں، تو وہ سارا کچھ انہوں نے لکھ دیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انجیلیں صرف 4 ہی نہیں تھیں، بہت ساری اناجیل لکھی گئی تھیں، اور ان اناجیل جو ہیں ان کے مختلف نام ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے ریجیکٹ بھی کر دی گئی تھیں۔ حالانکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یسوع کے بارے میں دوسری انجیلیں کافی لکھی گئیں اور مختلف مسیحی حلقوں میں گردش کرتی رہی تھیں پہلے جو سنچری تھی اس میں، لیکن جنہیں پوری کلیسیا نے معتبر مانا وہ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی اناجیل ہیں۔ کلیسیا نے انہیں مسلمہ قرار دیا ہے، انہیں اوتھینٹک قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا باقی انجیلیں موجود ہیں؟ جی بالکل، ان کی ٹرانسلیشنز موجود ہیں۔ ان کے نام میں نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ ان غلط اناجیل کو پڑھنا شروع کریں۔ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ ایسی اناجیل بھی ہوں جو کہ ضائع ہو گئیں یا اس وقت تک مین سٹریم میں نہ پہنچی، اس میں جو اکاؤنٹ تھا، اس میں جو لکھا گیا تھا وہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ کیا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ 4 اناجیل انف ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ کیا ہمیں اور لوگوں کی زبانی، یعنی جیسے 12 رسول تھے تو 12 کی 12 اناجیل ہونی چاہیے، یا 12 رسولوں کے اپنے اپنے بیانات ہونے چاہیے؟ تو شاید یہ بھی ٹھیک رہتا، لیکن بائبل ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تو مضبوطی سے تھامے رہے۔ کیا 4 اناجیل انف ہیں ان دیٹ سینس؟ یس دے آر، کیونکہ اس میں جتنا کچھ لکھا گیا ہے میرے خیال میں وہ انف ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل کے آخر میں یوحنا نے لکھا تھا کہ مسیح کے بارے میں اتنا کچھ لکھا ہے کہ اگر ہم اس کو لکھنے پڑ جائیں، اور بھی بہت سے کام ہیں لکھے ہیں جو یسوع نے کی ہے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش ہی نہ ہوتی۔ یہ یوحنا نے اپنی انجیل کو لکھتے وقت آخر میں یہ بات کہی تھی۔ ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمارے پاس ہے مور دین انف۔ پھر پاک روح ہمارے پاس ہے، وہ مسیح کے مختلف مکاشفوں کو ہم پر ریویل کرتا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جو اناجیل رد کی گئی تھیں ان کے لکھنے والے کون کون تھے، کیونکہ خود ان کتابوں میں لکھنے والوں کے نام نہیں دیے گئے تھے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ ان کے مصنفین مسیح کے وہ ابتدائی پیروکار تھے جنہوں نے یسوع کے پہلے شاگردوں میں سے کسی ایک سے یا زیادہ سے اس بارے میں تفصیل سے سنا تھا۔ یہ 4 اناجیل نئے عہد نامے کا حصہ کیسے بنی، یہ جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیننائزیشن کیسے ہوئی تھی اور کیسے خدا کا کلام جو ہے وہ آگے بڑھا۔ ایک اور چیز کا بھی خیال رکھا گیا ہے جب اناجیل کو چنا گیا، تو انجیلوں کو چنا گیا کہ ڈائریکٹ جو گواہی ہے وہ زیادہ معتبر ہے۔ مثلا اگر فرض کرو کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرا فرسٹ ہینڈ جو ہے ایکسپیرینس ہے، میں نے ان خود چیزوں کو دیکھا، تو یہ بات زیادہ معتبر ہے، جیسے متی کی اور یوحنا کی باتیں زیادہ معتبر ہیں۔ مرکز، پھر اس کے بعد سیکنڈ وہ دیکھا گیا کہ کون سی انجیلیں جو ہیں وہ ان شاگردوں کے ڈائریکٹ شاگردوں نے اس وقت لکھی جب وہ مین شاگرد بھی زندہ تھا،
تو اس حوالے سے جب مرکز نے اپنی انجیل لکھی تو پطرس رسول زندہ تھے، اور اس وجہ سے معتبر مانی گئی، کیونکہ مرکز کی انجیل سب سے پرانی انجیل ہے، اور اس حوالے سے معتبر مانی گئی کیونکہ اس وقت تک پطرس رسول زندہ تھے، اور ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب مرکز نے اپنی انجیل لکھی تو پطرس رسول نے ان کو ایڈٹ بھی کر سکتے تھے، اس کو کنفرم کر سکتے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ لوکا کی انجیل کو اس لیے معتبر مانا گیا کیونکہ اس کی تحقیق جو ہے وہ مانی ہوئی تھی، اور جو کچھ اس نے لکھا وہ باقی دو اناجیل یعنی متی اور مرکز کی انجیل جو کہ پہلے ہی موجود تھیں ان کے ساتھ جب ٹیلی کیا گیا تو وہ ایگزیکٹلی سیم اکاؤنٹ ہے، اس لیے ان کو سناپٹک گاسپل بھی کہا جاتا ہے، پہلی تین اناجیل کو، کیونکہ ان کے اندر لکھی ہوئی باتیں ایک جیسی ہیں۔ اور بہت ساری پھر جو انجیلیں رد کی گئیں وہ اس بیس پہ رد کی گئی تھیں کیونکہ وہ تو یا سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ ہینڈ اکاؤنٹ تھا جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میچ نہیں کرتی تھیں، یا پھر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایسے دعوے کیے گئے سپر نیچرل یا اس قسم کے جو کہ عام جو ریڈر ہے اس کے لیے ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا، اور مسیح کو جو ہے وہ فرق اینگل میں بیان کیا گیا۔ بہت ساری اناجیل ایسی تھی جس میں ایک ایجنڈا تھا، بہت ساری اناجیل ایسی تھی جس میں رائٹر نے اپنا نام نہیں لکھا ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس کو کنفرم کرنا، ایون دو کہ شاید ان کا میسیج بڑا اچھا ہوتا، لیکن یہ کنفرم کرنا کہ کس نے لکھی ہے وہ پھر ایک مشکل پیدا ہوتی۔ انجیلیں لکھنے کے لیے بہت سارے جو سورسز ہیں استعمال کیے گئے، ان میں سے یسوع کے جو کال ہیں، یسوع مسیح نے جو باتیں کہیں، تمثیلیں کہیں، ان کے مجموعے شامل ہیں جو انجیل نویسوں نے، انجیل لکھنے والوں نے کو ملے اور ان کو پتہ تھے۔ مثال کے طور پر متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل میں یسوع کے کئی جو ہیں وہ الفاظ، کئی کال جو ہیں، کئی باتیں جو ہیں بالکل ایگزیکٹلی ایک جیسی ہیں۔ یہ اس لیے ممکن ہے کہ انہوں نے ایک ہی سورس یوز کیا ہے اور وہ آپس میں ٹیلی بھی کیا، تو اور وہ سورس جو ہے وہ روح القدس بھی ہے، ہم یہ جانتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے بنیادی خاکے کے لیے شاید مرکز کی انجیل بھی استعمال کی کیونکہ مرکز کی انجیل سب سے پرانی تھی، لیکن جو متی اور لوکا یسوع مسیح کی پیدائش سے متعلق واقعات بیان کرنے میں جو ہے وہ مختلف سورسز استعمال کیے ہیں کیونکہ ان واقعات میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کے واقعات درست ہیں دوسرے کے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکرو نے ایسے لکھوایا ہے کہ جو واقعات ایک انجیل میں کور ہوئے ہیں اس سے جو مختلف واقعات ہیں وہ دوسری انجیل میں کور ہوں، تاکہ ایسا ہو کہ جو انجیل پڑھنے والے ہیں ان کو سمجھ آئے ان چیزوں کی۔ اور یسوع مسیح کی پیدائش سے جڑے ہوئے بہت سارے واقعات تھے، جو واقعات متی کو پتہ تھے انہوں نے وہ لکھے، جو لوکا کو معلوم پڑے انہوں نے وہ لکھے۔ اس طرح صلیبی بیان کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ کلمات ایک انجیل میں ہیں، کچھ دوسری انجیل میں ہیں۔ ایک اور بھی ریزن یہ سوچا جاتا ہے کہ دونوں نے یعنی متی اور لوکا کے جو بیان ہے مسیح کی پیدائش کا وہ اس لیے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ مرکز نے یسوع کے بچپن کا کوئی ذکر تک نہیں کیا، انہوں نے اپنی انجیل کا آغاز جو ہے وہ مسیح کی خدمت سے شروع کیا، لیکن اوورآل متی، مرکز اور لوکا میں بہت سارا مواد ایسا ہے جو کہ سملر ہے، اور انہوں نے ایک ہی بنیادی جو ڈھانچہ ہے، بنیادی خاکہ ہے اس کو یوز کیا ہے، اس لیے ان کو اناجیل متوافقہ یا سناپٹک گاسپل کہا جاتا ہے، متفق اناجیل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ تینوں جو ہیں وہ کافی حد تک ایک جیسی ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی یوحنا کی انجیل سے مشابہت نہ ہونے کے برابر ہے۔ متی، مرکز اور یوحنا نے گلیل میں یسوع کی تعلیم دینے اور معجزے کے بیان پر توجہ رکھی ہے، لیکن یوحنا نے یہودیہ میں یسوع کی ابتدائی خدمت کا بیان کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع کے وہ باتیں، وہ قول مرقوم ہیں جو دوسری اناجیل میں شاید موجود نہیں ہیں، کیونکہ ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ یوحنا جو تھا وہ مسیح کا قریب ترین شاگرد تھا، تو 3 شاگرد قریبی تھے، پطرس، یعقوب اور یوحنا، یعنی یعقوب اور یوحنا بھائی تھے۔ تو یوحنا نے بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں جو شاید جو زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے اس کے دل کے قریب تھیں۔ ان میں وہ باتیں شامل ہیں جنہیں میں ہوں مقولے کہا جاتا ہے، یا میں ہوں کے کلیمز کہا جاتا ہے۔ مثلا یسوع نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں۔ یوحنا بیسیکلی اپنی انجیل کا فوکس یسوع مسیح کی الوہیت اور یسوع مسیح کو خدا ثابت کرنے میں اور یسوع مسیح کو خدا بتانے میں جو ہے وہ صرف کرتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں واقعات کی ترتیب بھی باقی جو سناپٹک گاسپلز ہیں، پہلی 3 اناجیل، اس سے فرق ہیں۔ اس کے علاوہ یوحنا کی انجیل میں یسوع کی کوئی وہ تمثیل شامل نہیں جو دوسری تینوں اناجیل میں موجود ہیں،
یسوع کی زندگی اور خدمت کے بارے میں یہ بیانات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں یوحنا کی انجیل میں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو یسوع مسیح کو جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک منفرد انداز میں دکھانا چاہ رہا ہے۔ اور یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ چونکہ یوحنا جو تھا اس نے پہلی اناجیل چونکہ پڑھ چکا ہوگا اور اس کی نظر میں گزری ہوگی، اس نے کہا ہوگا کہ یہ باتیں تو آلریڈی لکھی جا چکی ہیں، تو اس لیے اس نے وہ باتیں ریکارڈ کی یا وہ باتیں لکھیں جو کہ باقی پہلی 3 اناجیل میں نہیں لکھی گئیں۔ تو اناجیل کا یہ میرے عزیزو آپ کو چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے۔ کل ہم متی کی انجیل کا انٹروڈکشن پرٹیکولرلی دیکھیں گے اور پھر ہم اپنی اسٹڈی کا آغاز کریں گے۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ نیا سلسلہ یعنی گاسپلز آف آر لارڈ جیزس کرائسٹ، مسیح کی انجیل، بشارت، خوشخبری، اس کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم ان اناجیل کو دیکھیں گے جس میں خدا یسوع مسیح کی زندگی، زمینی خدمت اور نبوتی کلام اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرے گا۔ ہم نے کل کے آڈیو میں دیکھا کہ کس طرح ان چاروں اناجیل کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ایک تعارف پیش کیا گیا۔ آج ہم متی کی انجیل کے تعارف پر غور کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چاروں اناجیل ہیں وہ 4 مختلف تھیمز کے ساتھ لکھی گئیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو انجیل ہے متی کی انجیل، اس میں خدا یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور یہ مختلف آڈینسز کے لیے بھی لکھی گئی تھیں۔ ان کے جو ٹارگٹ آڈینس تھی، جن لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا تھا، وہ بھی مختلف تھے۔ متی کی انجیل جو ہے وہ متی رسول نے لکھی، جو کہ ٹیکس کلیکٹر تھے۔ لاوی بھی ان کا ایک جگہ پہ نام لکھا ہوا ہے، ان کو لاوی بھی کہا جاتا تھا، ان کو متی بھی کہا جاتا تھا۔ اور متی رسول جو ہیں وہ محصول لینے والے تھے، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے متی کی ہی انجیل میں کہ کس طریقے سے خداوند نے متی کو اپنی خدمت کے لیے چنا۔ جب خداوند گزر رہے تھے اس بازار میں سے، تو انہوں نے متی کو کہا کہ میرے پیچھے چل، اور اس نے سب کچھ وہاں پہ چھوڑا اور خداوند کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اسی طرح مرکس، لوکا اور یوحنا کی چاروں اناجیل ہیں جو مختلف تھیمز کے ساتھ لکھی گئی ہیں، مختلف ڈیٹس پر لکھی گئی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی جو انجیل لکھی گئی تھی وہ مرکس کی انجیل تھی۔ عام ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ متی کی انجیل جو کہ ترتیب میں سب سے پہلے رکھی گئی ہے، تو شاید متی کی معرفت لکھی گئی انجیل جو تھی وہ شاید پہلی تھی، لیکن نہیں، سب سے پہلی جو انجیل لکھی گئی تھی وہ مرکس کی انجیل لکھی گئی تھی ڈیٹ وائز۔ اور سیکنڈ جو گاسپل ہے وہ متی کی انجیل لکھی گئی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوکا اور پھر یوحنا کی انجیل سب سے آخر میں لکھی گئی۔ یوحنا کی انجیل اور یوحنا عرف کا مکاشفہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور نہیں ہے ڈیٹ کے اعتبار سے۔ ان کی آڈینس بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ جیسے متی کی انجیل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو نظر آتا ہے کہ وہ پریڈومیننٹلی یہودی جو کراؤڈ ہے اس کے لیے لکھی گئی۔ وہ لوگ جو کہ پرانے عہد نامے کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو کہ یہودی قبیلوں سے ہیں یا پھر بنی اسرائیل کے گھرانے سے ہیں، ان کے لیے یہ انجیل لکھی گئی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ متی نے اپنی انجیل میں بارہا ایسے حوالوں کا ذکر کیا ہے، ایسے حوالوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ پرانے عہد نامہ میں وعدوں کو ظاہر کرتے ہیں، پیشن گوئیوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس نے بہت ساری اور بھی باتیں ایسے کہیں، جیسے متی نے اپنی انجیل میں کنگڈم آف ہیون یعنی آسمان کی بادشاہی 33 دفعہ اس کا ذکر کیا ہے، اور کنگڈم آف گاڈ جو ہے یعنی خدا کی بادشاہی اس کا 4 دفعہ ذکر کیا ہے۔ کسی اور گاسپل میں جو ہے وہ اتنا زیادہ سٹریس نہیں دیا گیا کنگڈم آف گاڈ کے اوپر، کیونکہ جو کنگڈم اینڈ ریسٹوریشن تھا یہ اسرائیلیوں کا ایک خواب تھا کہ جس روحانی اور جسمانی، خاص طور پر جسمانی کنگڈم کی جو ریسٹوریشن تھی، وہ بنی اسرائیل کا، بنی یہودا کا خواب تھا کہ شاید خداوند بہت جلد، اور یہ یہودیوں کی ایک جس کو جیوش ایکسپیکٹیشن کہا جاتا ہے، ان کی ایک سوچ تھی، ان کی ایک خواہش تھی کہ بہت جلد وہ وعدے جو کہ پرانے عہد میں لکھے ہوئے ہیں داؤد کے تخت کے حوالے سے اور ابن داؤد کے حوالے سے، وہ پورے ہوں گے۔ لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پہلی آمد جو ہے وہ جسمانی
کنگڈم کی ریسٹوریشن کی بات نہیں بلکہ روحانی کنگڈم کی ریسٹوریشن کی بات کرے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سٹی یروشلم کے بارے میں دیکھیں تو اس کو ہولی سٹی کہا گیا ہے 4 باب کی 5ویں آیت میں، 27ویں باب کی 53ویں آیت میں، اور 5ویں باب کی 35ویں آیت میں اس کو سٹی آف دا گریٹ کنگ کہا گیا ہے۔ یہ ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر یہودی لوگ آپس میں یوز کیا کرتے تھے، اور دس از ہاؤ دے ریفرڈ ٹو یروشلم۔ سو متی کی انجیل جو لکھی گئی تھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی آڈینس کے لیے لکھی گئی۔ مرکز کی انجیل جو لکھی گئی تھی وہ زیادہ تر رومی آڈینس کے لیے لکھی گئی تھی، کیونکہ جو روم کو اس میں بتانا یہ چاہ رہے تھے مرکز اور پطرس، کیونکہ انہوں نے وہاں کے وزٹ بھی کیا تھا۔ وہ رومی جو گورنمنٹ ہے یا روم کی حکومت ہے یا روم کے باسیوں کو جو ہے وہ کلام مقدس کی خوشخبری کو وہاں پر پھیلانا چاہتے تھے۔ لوکا کی انجیل جو ہے وہ جینٹائلز کے لیے اور گریکس کے لیے خاص طور پر لکھی گئی، اس مائنڈ کے ساتھ لکھی گئی۔ اور یوحنا کی انجیل جو ہے وہ یونیورسل ہے، وہ پوری دنیا کے لیے لکھی گئی۔ اور تھیمز جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ متی اپنی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ابن داؤد اور ابن ابراہیم کا تعارف جو ہے شروع میں ہی متی کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ابن ابراہیم اور ابن داؤد کا نسب نامہ۔ وہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ متی جو ہے وہ ابراہیم کے وعدے کو بیسک تھیم بنا رہا ہے، اور مسیح یسوع کی خدمت کی کے ویلڈ ہونے کو جو ہے وہاں پر بیان کرتا ہے تھرو کپل آف کہہ لیں کہ 2 ایسی پہچانوں کے ذریعے، کہ ابن ابراہیم کے طور پر اور ابن داؤد کے طور پر۔ آن دی ادر سائڈ جب مرکز بیان کرتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کا تعارف ابن خدا کے طور پر کرتا ہے۔ رومیوں کو اس نے خداوند کے بیٹے کے طور پر یسوع مسیح کو پیش کیا، اور نجات دہندہ کے طور پر اس کو پیش کرتا ہے۔ لوکا اپنی انجیل میں یسوع مسیح کو جو ہے وہ آدمی کے طور پر، انسان کے طور پر، یعنی کہ مسیح کی بشریت کو سامنے لا کر وہ لے کر آتا ہے ابن آدم کے طور پر۔ ابن آدم اور ابن خدا تو اس نے اس کو ثابت کیا ہی ہے، لیکن ابن آدم کے طور پر وہ پرفیکٹ جو ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان کی اس پہچان کو بار بار سامنے لے کر آتا ہے، اور ابن آدم کا جو ہے وہ کانسیپٹ اس نے بہت زیادہ اجاگر کیا، کیونکہ جو گریک لوگ تھے ان کے لیے یہ بات جو تھی وہ ان کی سمجھ میں آ سکتی تھی، اس لیے لوکا نے ویسا کیا۔ یوحنا اپنی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کو خدا ثابت کرتا ہے، جیسے مرکز اپنی انجیل میں اس کو ابن خدا کے طور پر ثابت کرتا ہے، خدا کے بیٹے کے طور پر ثابت کرتا ہے یا لے کر آتا ہے۔ اور یوحنا ان تینوں انجیلوں کے بعد جب آخر میں اپنی انجیل لکھ رہا ہے تو اس نے خداوند یسوع مسیح کو خدا کے طور پر پرومیننٹ کیا ہے، اس نے اپنی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کو دکھایا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مرکز کی انجیل پہلے لکھی گئی تھی۔ عام خیال یہ ہے کہ مرکز کی انجیل 45 عیسوی سے 50 عیسوی کے دوران لکھی گئی، اور یہ ارلیسٹ گاسپل ہے مرکز کی انجیل۔ اور 45 عیسوی دیٹ مینس کہ مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے تقریباً 14-15 سال کے بعد مرکز کی انجیل لکھ لی گئی تھی، اور 45 سے 50 کے بیچ کا عرصہ جو ہے اس میں لکھی گئی، اور تب پطرس وغیرہ بھی موجود تھے، اور یہ انجیل جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی، اور سب نے اس انجیل کو اپنایا اور اس کو یعنی کہ کلیسیا میں ایک ڈاکیومنٹ کے طور پر پڑھنا شروع کر دیا۔ متی نے اپنی انجیل بیس کی، اور اس نے ڈھانچہ جو ہے وہ مرکز کی انجیل جیسا ہی یوز کیا ہے، لیکن اس نے اپنی انجیل زیادہ ڈیٹیل لکھی ہے، کیونکہ مرکز کی انجیل کے 16 چیپٹر ہیں۔ متی نے 28 ابواب میں اس انجیل کو لکھا، اور اس نے بہت ساری شرعی باتوں کو، شرعی مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے، ڈسکس کیا ہے۔ اور متی کی انجیل کے لکھے جانے کا جو عرصہ ہے وہ 50 سے 60 عیسوی ہے، بٹوین 50 to 60 AD، اور اس دوران میں متی کی انجیل لکھی گئی۔ یروشلم کی تباہی سے پہلے وہ انجیل لکھی گئی۔ یہ چیز یاد رہے کہ جو انجیلیں لکھی گئی ہیں
وہ یروشلم کی تباہی سے پہلے لکھی گئی ہیں، اور اس میں جو نبوتیں ہیں خداوند یسوع مسیح نے جو یروشلم کی تباہی کی نبوتیں کی تھیں وہ جو ہیں وہ نبوتیں پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یروشلم تباہ ہو گیا اور اس کے شاگردوں نے بعد میں انجیل لکھ کر سب کو کہا کہ یہ دیکھیں یہ خداوند یسوع مسیح نے نبوت کی تھی۔ ایسا نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح نے پہلے نبوت کی تھی، اور اس نبوت کے نتیجہ میں یروشلم کی تباہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ متی نے چونکہ یہودی آڈینس کو کیپچر کرنا تھا، اس لیے متی جو ہے وہ اپنے انجیل میں لاء کو اور سیریمونیز کو، سیبت کو، ٹیمپل کو، ان چیزوں کو بہت زیادہ اس نے ڈسکس کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہاڑی واز جو ہے، مبارک بادیاں اور پہاڑی واز، اس کو بڑا زبردست طریقے سے متی نے کیپچر کیا ہے، اور اس کا جو کمپیریزن متی نے کیا ہے وہ بار بار جو ہے وہ پہلے عہد نامے، پرانے عہد نامے کے ساتھ اس نے کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اس میں بار بار کہتا ہے کہ جیسا تم سے کہا گیا تھا اب میں تم سے کہتا ہوں، اور بار بار جو ہے وہ ریفر کیا گیا ہے شریعت کی باتوں کو، شریعت کے تقاضوں کو، شریعت کی جو ہے وہ بہت ساری ایسی رسومات کو جن کا ذکر کہانت کے ساتھ ہے، تو ان سب کو جو ہے وہ متی نے کیپچر کیا ہے، ان سب کو ایڈریس بھی کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ متی کی انجیل میں ایک اور سینٹرل تھیم ہمیں چلتا ہوا نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ بار بار خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو ہے لکھے کہ جیسا نوشتہ میں لکھا تھا، تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو۔ اس طرح جو ہے وہ متی اپنی آڈینس کو بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے کہ نوشتہ پورا ہو رہا ہے، مسیح میں آ کر جو ہے وہ تمام باتیں پوری ہو رہی ہیں، اور تمام نبوتیں، پرانے عہد نامے کی تمام باتیں مسیح میں آ کر پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک سینٹرل تھیم ہے متی کی انجیل کا، اور متی کی انجیل جو ہے وہ بہت ہی زبردست ایک گاسپل ہے، اور اس کو سمجھنا اور پڑھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس میں مسیح کی ذات کے بہت سارے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا اختتام جو ہے وہ گریٹ کمیشن پر ہوتا ہے۔ اس کا آغاز جو ہے مسیح کے بادشاہی کے حوالے سے ہے، ابن ابراہیم اور ابن داؤد کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور جو متی نے اپنا نسب نامہ بتایا ہے مسیح کا، مقدسہ مریم کا وہ نسب نامہ ہے، اور وہ نسب نامہ جو ہے وہ مسیح کے رائل یا کنگ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے شروع میں ہی اس کا تعارف کرایا، اور اس کا مسیح کا جو تعلق جوڑا وہ داؤد بادشاہ کے ساتھ جوڑا، جو کہ متی نے بڑا کیئرفلی اس چیز کو کیا ہے، کیونکہ اس کی جو آڈینس ہے وہ چاہتا ہے متی کہ ایک دم ان کی توجہ جو ہے وہ ان کو کیپچر کرے، اور سب سے بہترین طریقہ اسرائیلیوں میں، یہودیوں میں توجہ کو کیپچر کرنے کا جو تھا وہ نسب ناموں کو یوز کرنے کا تھا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پرانا عہد نامہ مختلف نسب ناموں سے بھرا ہوا ہے، اور بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اس چیز پر فخر کرتے تھے کہ ان کی جو نسل ہے وہ کہاں سے آئی ہے، اور وہ اس نسب ناموں کی ترتیب کو اور نسب ناموں کو بڑا کلیئرلی جو ہے وہ جانتے تھے، اور وہ اس کا ٹریک بھی رکھتے تھے۔ اور متی نے جب شروع میں نسب نامہ پیش کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ورڈ گو سے، یعنی کہ شروع سے ہی جو یہودی آڈینس ہے یا اسرائیلی آڈینس ہے، ان کی توجہ ایک دم جو ہے وہ مرکوز ہو جائے کہ اچھا یہ تو زبردست کنیکشن بنا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح کا کنیکشن جو ہے وہ بناتا ہے داؤد بادشاہ کے ساتھ، رائل جو نسل ہے اس کے تھرو، سلیمان بادشاہ وغیرہ کے تھرو، اور پھر پیچھے تک لے کر جاتا ہے اور اس کو باپ ابراہیم کے ساتھ لاتا ہے۔ یہ دو میجر جو ہیں وہ کوننٹس جیوش کمیونٹی میں یا اسرائیلی کمیونٹی میں رن کرتے ہیں، یا رن کرتے تھے اس وقت بھی، کہ ابراہیم کا کوننٹ اور داؤد بادشاہ کا کوننٹ، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے آ کر ان دونوں کوننٹ کو پورا کیا، اور اب ہم مسیح میں اس نئے عہد کے اندر شامل ہیں جو مسیح نے آ کر اس کوننٹ کو پورا کر کے ہمارے ساتھ باندھ دیا ہے۔ متی کی انجیل کا اختتام جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گریٹ کمیشن پر ہوتا ہے۔ باقی اناجیل میں بھی گریٹ کمیشن کے ٹچز ہیں، لیکن جس کلیئرٹی کے ساتھ متی نے گریٹ کمیشن کو کیپچر کیا ہے، جو کہ اس کے آخری آیات ہیں کہ جا کر انجیل کی منادی کرو، قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو،
تو یہ جو گریٹ کمیشن ہے یہ بڑا زبردست متی نے اس کو کیپچر کیا، اور یہ پوری دنیا کی جو مسیحی کلیسیا اور ان کی خدمت اور ان کی جو بلاہٹ اور ان کی آؤٹ ریچ ہے اس کا دار و مدار، یا کہہ لیں کہ اس کا سارا تھیم جو ہے یہیں سے نکلا ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے جس نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا، اور لوگ جو ہیں وہ اناجیل ہاتھ میں لے کر نکل پڑے اور جا کر انہوں نے پوری دنیا میں خدا کے کلام کی منادی کی ہے۔ ایک اور چیز بڑی قابل غور ہے کہ متی نے اپنی انجیل کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جیسے توریت جو ہے وہ 5 کتابوں پر مبنی ہے، متی نے بھی 5 حصوں میں تقسیم کیا، اور اس میں مسیح کی خدمت کو وہ اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے جائیں گے جب ہم متی کی انجیل کی منادی اور اس کی تشریح شروع کریں گے ورس بائی ورس، تو اس میں ہم بہت ساری باتیں سیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔